السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل انمتا وائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دعا کرو تمہارے بابا کو آج دہاڑی مل گئی ہو، پھر رات کو سالن بناؤں گی۔ حسنہ نے بچوں کو روز والا لارا دیا۔ چلے اماں انڈا ہی بھون دیں، بیٹے نے بھی فرمائش کر دی۔ تمہارے بابا کا مرغی فارم ہے کیا؟ انڈا مفت نہیں ملتا، وہ اکتا کر بولی۔ پریا کی اماں روز اسے صبح ابلا ہوا انڈا دیتی ہیں۔ بیٹی کے لہجے میں حسرت ہی حسرت موجود تھی۔ ارے روز انڈا کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ گرم ہوتا ہے ابلا انڈا، اندر گرمی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، حسنہ نے بہلایا۔ کوئی نہیں اماں، ایسا نہیں ہوتا، بڑی بیٹی نے منہ بسورا۔ اچھا ارائیوں کی زینب کے ہاں سے پیسے لے آؤ، سلائی کے سوٹ کے کل جو سلائی کر کے دیا ہے اس کے پھر انڈا بنا دیتی ہوں، حسنہ نے بیٹی کو پچکارا۔ وہ آس کی ڈور تھامے بھاگتی ہوئی گئی، چند ہی منٹوں میں مایوس لوٹ آئی۔ وہ کہتی ہے سوٹ صحیح سلائی نہیں کیا، فٹنگ ٹھیک نہیں ہے، میرا گلا پیچھے کو جاتا ہے، آ کر ٹھیک کرواؤں گی، پھر پیسے بھی دے دوں گی۔ اچھا چلو جب وہ پیسے دے دے گی تو اس سے شام کو انڈا بنا دوں گی، ابھی تو یہ کھا لو۔ سارے لوگ سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور ایک ہم ہیں، کبھی پیاز تو کبھی چینی۔ اچھا آ جاؤ پیاز بھون دیتی ہوں۔ اماں نے اپلوں کو چولہے میں رکھا، سرخ مرچ اور کتی پیاز ڈال کر تھوڑا سا بھونا۔ پیاز نرم ہوئی تو نیچے اتار کر آدھی آدھی روٹی تینوں بچوں کو تھمائی اور اپنی بھوک کے اوپر ممتا کا بھاری پتھر رکھا۔ افضل شام کو مایوس اور خالی ہاتھ لوٹا، اسے آج بھی دہاڑی نہیں ملی۔ ایک رات حسنہ کی نظر سوئی ہوئی بڑی بیٹی مبینہ پر پڑی۔ 8 سال عمر ہو گئی تھی مگر ابھی تک ڈھنگ کا سوٹ نصیب نہیں ہوا۔ کبھی آدھا پونا پیٹ بھرتا، بیشتر وقت خالی ہی رہتا، بنیادی ضرورت بھی نہ پوری ہو پاتی۔ مبینہ کی شادی تو میں کسی امیر شخص سے ہی کروں گی جس کا کچن انواع و اقسام کے اناج سے بھرا ہوا ہو، پیٹ بھر کر کھانا اور اس کی ہر ضرورت پوری ہو، ہر کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ خود حسنہ کی زندگی تو گھسٹ گھسٹ کر گزر ہی گئی تھی۔ مبینہ کی شادی کرتے وقت حسنہ نے لڑکے کا اچھا اور چلتا ہوا کاروبار دیکھا۔ لڑکا خاص خوبصورت نہ تھا مگر دہی اور دہی پکوڑیوں کا کاروبار خوب چلتا تھا، اپنا ذاتی اور پکا گھر بھی تھا۔ اس کی رخصتی کے وقت حسنہ کی سانس آسودہ حال تھی۔ کانوں میں جھمکا ڈالتی مبینہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے نظر آتے شوہر کو دیکھا۔ سفید کلف لگے کرتا شلوار اور سیاہ پشاوری چپل میں وہ بالکل تیار تھا، مگر اور لوگ نہانے سے پہلے بھی شاید اتنے کوجے نہ لگتے ہوں جتنا سرفراز تیار ہو کر لگ رہا تھا۔ رنگ تو پکا تھا ہی لیکن نئے نقش اس سے بھی زیادہ پھیکے تھے۔ تقریبات میں مبینہ سرفراز کے ساتھ ذرا کم ہی بیٹھتی، ہر دیکھتی نگاہ مبینہ کو تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ دولت کئی ایک داغ مٹا دیتی ہے پر بدصورتی نہیں۔ شوہر کتنا ہی سکھ دینے والا کیوں نہ ہو، جب اس کی طرف دیکھنے کو ہی جینا چاہے تو سکھ کہاں کے ہوں گے۔ نند کی بیٹی کی شادی سے واپسی پر وہ امی کی طرف چلی گئی۔ مبینہ نے گود میں اٹھائی، اشوا ماں کی گود میں ڈالی اور ہیل اتارنے لگی۔ سرفراز نہیں آئے؟ حسنہ نے اشوا کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مبینہ نے مڑ کر دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ کام ہے، واپسی پر آتا ہوں۔ مبینہ نے آتے ہوئے بتایا۔ کیا کھاؤ پیو گی؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں اماں، اپنا کوئی سوٹ دے دے میں چینج کروں گی، مبینہ بیزاری سے جولری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں کا سوٹ اور بھائی کی چپل میکے کے دو انتہائی آرام دہ اشیاء۔ مبینہ پرسکون تھی۔ شام کو ابا آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مبینہ ابا کو دیکھتے ہی اداس ہو گئی۔ پھٹی ایڑیاں، میلے کٹے پھٹے جڑیاں ذرا ہاتھ، پھر بھی مسکراتا ہوا چہرہ، مسکراہٹ بھی ایسی کہ جھریوں کی پھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی۔ ابا مت کیا کریں اتنی محنت، اب یہ کوئی عمر ہے آپ کی، انس بڑا ہو گیا ہے۔ ابا کے بازو پر لیٹی وہ شکوہ کنا تھی۔ ارے تیری ماں کے عتاب سے بچنے کو جاتا ہوں دہاڑی پر، ورنہ اس کے اگلے مہینے سے نوکری لگ رہی ہے، اور سرفراز پر آئے بیٹے کا پیسہ ہم خود پر کیوں خرچ کریں بھلا۔ اماں پانی کا گلاس لے آئیں۔ ابا نے نرم مسکراہٹ سے گلاس تھاما۔ مبینہ نے بغور دونوں کو دیکھا۔ زندگی نے انہیں سہل کیا ہوتا تو وہ دونوں اپنے وقت خوبصورت ترین اور جاذب نظر بڑھاپا لیے ہوتے۔ اس کے ماں باپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جچتے، لیکن مبینہ کو کہیں بھی جانا ہوتا تو پہلے کتنی بار سوچتی۔ لوگ احساس دلاتے، باور کرواتے، یہاں تک کہ چاند کو آ جاتے۔ حسنہ نے رشتہ دیتے وقت سرفراز کا پیسہ تو دیکھا لیکن شکل نہیں۔ الفاظ کانوں کے اندر نشتر بن کر گھستے اور دل چھلنی کر آتے۔ مبینہ نے سوچ لیا تھا کہ اشوا کی شادی کرتے وقت میں مرد کی شکل دیکھوں گی، اس کا پیسہ نہیں۔
جوائنٹ فیملی میں رہنے کا اشوا کو شوق تو بہت تھا، لیکن اس کا یہ شوق اس کے لیے وبال جان بنتا جا رہا تھا۔ عدیل کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور اشوا کی عادت بات دل میں رکھنے کی تھی۔ عدیل کو نارمل ہونے کے لیے چند منٹ درکار ہوتے، جبکہ اشوا کو دن لگتے۔ پہلے وہ اکیلی تھی، عدیل کو غصہ کرنے کا جواز کم ہی ملتا، مگر جب سے عائشہ آئی تھی کام بڑھ گئے تھے، یوں لگتا وقت کم ہو گیا ہے۔ عدیل کو اگر ایک ذرہ بھی گرد کا نظر آ جاتا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اسے لگتا تھا وہ زندگی کبھی گزار نہیں رہی بلکہ زندگی اسے بھگا رہی ہے۔ وہ تھکی ہوئی ہانپتی ہوئی پھرتی تھی، بیڈ کراؤن پر کپڑا پھیرتی وہ سائڈ ٹیبل کی طرف آئی۔ اس کی اور عدیل کی ولیمے کی تصویر کو وہ بغور دیکھنے لگی۔ کتنا خوبصورت تھا عدیل، دیکھنے والے کا دل موہ لیتا تھا۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ خود اشوا کے بابا ذرا بھی خوبصورت نہیں تھے، مگر اس کی ماما کو انہوں نے پھولوں کی سیج مہیا کی ہوئی تھی۔ اصیلا مرد عورت کی ساری زندگی کی خوشیاں نکل جاتا ہے اور اسے بدرنگی بد مزاج عورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور انسان تو ہرگز نہیں۔ انسانوں کا مکمل ہونا ایسا ضروری بھی نہیں، ضروری تو در حقیقت ساتھ ہوتا ہے، جو رشتوں کو مکمل کرتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ مرد کو بڑا ظرف اور حاکمانہ رویہ ودیت کیا گیا ہے، عورت کو بات منوا لینے کی طاقت، ان کا درست استعمال ہی در حقیقت میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتا ہے، باقی تو سب عارضی ہے۔